ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر. اس نعرے کو جہاں ہم سے پھر انہوں نے ترک موالات کی، ان کو مسجد میں آنے نہیں دیا. کانگریس وجود میں آئی تو کانگریس اس وجہ سے آئی، وہ کوئی آئیڈیالوجی لے کے آئی. ہمارا نقصان اس وقت ہو گیا جب مفتی صاحب اپنے ساتھ ایک بہت بنچ آف لیڈر ساتھ میں لے گئے. تو میں یہ کہوں گا وہ 100% وہ کانگریسی تھی پی ڈی پی میں. وہاں میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی کلیگز رہے ہیں. تو پلبیسائٹ فرنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریس وجود میں آ گئی ہے. کشمیر لائف میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس انٹرویو کے ذریعے ہم آپ سے اس شخصیت کی ملاقات کرائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال کانگریس میں گزارے ہیں. انہوں نے جموں کشمیر میں کانگریس کو بنتے ہوئے دیکھا اور موجودہ وقت میں جو جموں کشمیر میں کانگریس کی صورتحال ہے وہ بھی دیکھی. یہ کانگریس کی طرف سے ایم ایل سی بھی رہے ہیں، کانگریس کی لیڈرشپ کو جانتے ہیں، پھر چاہے وہ جموں کشمیر کی ہو یا سینٹر کی ہو. ان کا نام ہے غلام نبی مونگا صاحب. یہ پیشے سے ایک وکیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی. مونگا صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کانگریس کی بات کریں، آپ کی بات کرنا ضروری ہے. آپ نے تقریباً اپنی زندگی کے 50 سال اس پارٹی میں گزارے. آپ نے اس پارٹی کو بنتے ہوئے دیکھا، اور اگر غلط نہ ہو تو ہمیں سے اس طریقے سے کہیں کہ موجودہ وقت میں جو صورتحال ہے یہ بکھرنے سے کم نہیں. آپ نے اب اسے بکھرتے ہوئے بھی دیکھا. کئی سارے پریزیڈنٹس کے ساتھ آپ نے اپنا کام کیا ہے، اپنا وقت گزارا ہے، پھر چاہے وہ میر صاحب ہوں، آزاد صاحب ہوں، یا اس سے پہلے جتنی بھی لیڈرشپ جموں کشمیر میں کانگریس کی رہی ہے. مانا ایسا بھی جاتا ہے کہ مرکز میں جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن موجودہ وقت میں کہیں نہ کہیں کچھ رنجش بھی دکھتی ہے جب اسٹیٹ لیڈرشپ کی بات آتی ہے. پچھلے 50 سال میں جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ کانگریس نے کئی فیز دیکھے، اپنی سرکار بنائی، اپوزیشن میں رہے، اچھی سیٹس لی، گراؤنڈ لیول پہ اچھا کام کیا، منسٹرز رہے. پھر ایسا حال کیوں ہوا؟ لیکن اس سے پہلے آپ کی ذات کی ذرا سی بات کرتے ہیں. غلام نبی مونگا ایک وکیل سیاست میں کیسے آئے اور سیاست کی طرف ان کا یہ رجحان کیسے بڑھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، must be 1960s میں، 69 اور 68 یا 67 کچھ ایسا تھا. چھوٹا بچہ، کیا اسکول میں پڑھتے تھے، اور ہمارے ہاں ایک پنچایت کا الیکشن تھا جس میں ہمارے گھر سے میرے گرینڈ فادر کو پنچایت کا الیکشن لڑایا گیا. آپ کو جیسے پتہ ہے جب لوکلٹی میں ہوتا ہے، گاؤں میں ہوتا ہے، بٹ لمیٹڈ طریقے سے. بہرحال میرے گرینڈ فادر کامیاب ہو گئے اور اس وقت وہ ڈپٹی سرپنچ بن گئے. نہیں، وہ بہت سیدھے سادے تھے، اس چیز کا ان کو علم نہیں تھا اتنا سیاست کا وغیرہ. تو بٹ اتوار کے دن ان کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں جاتی ہے، مجھے یاد ہے تھوڑا سا. بعد میں 78 میں ایک الیکشن پھر پنچایت کا ہوا، اس میں نے خود لیا، حصہ لیا، اور اس میں کامیاب ہو گیا. تو بعد میں وہ لوکل لوگ آگے، انہوں نے کہا آپ بزی رہتے ہو وکالت میں، یہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال ایک فیز ہو گیا وہ. پر ان بٹوین میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں شیخ اندرا ایکارڈ ہوا تھا 75 میں، اور 75 میں شیخ صاحب یہاں کے چیف منسٹر بنے، اور کانگریس نے ہی ان کو لایا. وہ الیکٹڈ نہیں تھے، کانگریس نے اپنی سیٹ دے دی. ایک یہاں سے گاندربل سے مقبول صاحب ہوتے تھے، انہوں نے وہ سیٹ خالی کر دی، اور مرزا افضل بیگ صاحب کے لیے بھی انہوں نے انداز میں ایک سیٹ دے دی. اور یہ تو تاریخی واقعہ ہیں. اور
कांग्रेस के सपोर्ट से शेख साहब कुछ देर रहे और शेख साहब को फिर उन्होंने विड्रॉ किया सपोर्ट। क्या रीजंस थे उसमें हम जाएंगे नहीं। तो यहाँ का प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट था, हमारे जो प्रेसिडेंट उस वक्त थे वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। मैं नहीं जानता था, आई नेवर। अब मैं तब उस टाइम पे वकालत स्टार्ट क्या करे, अभी अभी ताज़ा ही आए थे। तो 4-5 लोग हम चले बारामूला से, उनमें एक सरदार साहब थे, वो बाद में जज बन गए। दूसरे भी एक अल्ताफ़ साहब थे, वो भी जज बन गए। दूसरे मजीद साहब थे, वो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे और अभी हैं। अल्ताफ़ साहब रिटायर हो गए, सरदार जी भी रिटायर हो गए, शायद वो अब मर चुके हैं। तो ये कारवान जब हम मिले इनसे, एक हमारे वहाँ सीनियर कांग्रेस लीडर होते थे, उन्होंने हमको यहाँ लिया दफ्तर पर। तो हम मुफ्ती साहब के पास गए। मुफ्ती साहब ने बहुत वेलकम किया। उस वक्त वो खाना खा रहे थे, नॉर्मली खाना खाने के वक्त वो लंच कर रहे थे। आजकल तो बड़ा आपका ये होता है हार्ट केस नहीं होता था, हार्ट केस के बगैर वो जो ओपन होता है। तो बहरहाल उनके साथ हम चल पड़े। फिर अब मैं शार्ट ही करूँगा। तो मैंने जब करीबी देख रहा हूँ मैं आज और उस वक्त को कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो उस वक्त आपका एक सबसे पहले डिसिप्लिन, फिर अपना उठना बैठना, मानना एक दूसरे को डिसिप्लिन में, और फिर जगह जगह घर जाना जिसको कहते हैं। अगर 5 ही आदमी घर में हों, उनके साथ बात करके पार्टी बना ली उस वक्त टाइम पर। तो एनीवे ये फिर कांग्रेस एस बन गया। इसमें कांग्रेस एस बन गया। हमारा जो पुराना एक एमएलए था राजा मुजफ्फर खान, वो चले गए कांग्रेस एस में। सदर रियासत जो यहाँ रहे करण सिंह जी, वो भी चले गए थे उसमें। कांग्रेस आई और कांग्रेस एस बन गई। कांग्रेस आई होगा इंदिरा जी की। तो जब वो चले गए तो इन्होंने मुझे कहा, यार मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट था। व्हेन आई जॉइंड द कांग्रेस, उन्होंने कहा जी आप वहाँ उड़ी से तहसील से आप बनो, तहसील एक ही था उन दिनों, आप वहाँ से बनो। तो मेरी एंट्री होगी एज यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट। चंदनवाड़ी एक जगह है, रास्ते में आता है, वहीं उस डाक बंगले में हमने किया। कार साहब आए थे उसमें, स्पेशली गुलाम रसूल कार साहब मरहूम, तो वो उनके साथ ज्वाइन किया। और अब्दुल गनी वकील साहब भी थे तब हमारे साथ, वो भी थे उस फंक्शन में। एनीवे तो ये कारवान आगे बढ़ता रहा। और मुझे फिर इन्होंने जब ये राजा साहब चले गए इसमें कांग्रेस एस में, तो मुझे इन्होंने कहा आप अब मेन जो हमारी पार्टी है तो उसमें आप पेरेंट बॉडी है, उसमें आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बनो। वो तो भाग गए थे, चले गए थे। तो उसके बाद मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा पेरेंट में। चलते चलते फिर डिस्ट्रिक्ट जिसमें सेक्रेटरी रहा, फिर यूथ कांग्रेस में रहा। यूथ कांग्रेस में फिर लाए उन्होंने। फिर अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा कि 89 में जब मिलिटेंसी से पहले कुछ 2 महीने 3 महीने पहले मुझे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था यूथ कांग्रेस का। उसके बाद ये मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई। और फिर 94 और 95 में मुझे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया पेरेंट का, जब तो कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। और मेरे पास आए थे, अल्लाह उनको भी जन्नत अता करे, जो हमारे चौधरी असलम साहब थे। वो आ गए यहाँ और मुझे मैसेज भेजा कि आप श्रीनगर आ जाओ। मैं उन दिनों बारामूला में होता था, वकालत भी वहीं कर रहा था। तो उसने कहा कि मुझे मिलना ज़रूरी है, तो मैं आ गया यहाँ। तब मोबाइल भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कहीं पुलिस के ज़रिए से, कहीं डीसी ऑफिस के ज़रिए से मैसेज आता था। तो आ गया मैं यहाँ। तो उसने कहा नहीं जी आपको हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। मैंने कहा मैं तो नहीं सर। कहा क्यों? मैंने कहा मैं विदाउट एनी ये सिक्योरिटी हूँ, इसमें सीधी गोली है। उन दिनों तो मिलिटेंट साहब को पता ही है क्या होता है। 95 की बात, ये 95 की बात है। मैंने नहीं माना।
تو اس نے مجھے جاتے سمے یہ کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بالکل تیار نہیں ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں ابھی، وہ دوسری کلاس میں، کوئی تیسری کلاس میں۔ اس نے کہا نہیں، یہ فیصلہ وہاں دلی میں ہوا، اس میں آزاد صاحب تھے، سے نام لیا، امبیکا سونی جی تھی اور پٹیل صاحب، احمد پٹیل صاحب تھے، یہ ڈسکس ہو گیا تو آپ، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں مانا۔ میں نے کہا آپ اخبار میں بھی نکالتے ہو، کشمیر ٹائمز ان دنوں آتا تھا بہت یہاں، تو وہ روز نکلتا تھا، کیونکہ جموں میں کوئی آپس میں ان کو وہ کنٹروورسی ہو گئی تھی، تو یہ روز آتا تھا، میرا نام بھی اسی کے ساتھ۔ اینی وے، وہ میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں کیسے پھر وہ دن نکالے میں نے، لیکن ساتھ میں پارٹی کی بھی کام کرتا رہا آہستہ آہستہ، یہ نہیں اوپن نہیں بنے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، بن گئے، پتہ کیا کرتا ہوں، اب کرتا کیا میں چھوڑا ہی نہیں۔ تو وہ اللہ کی مہربانی ہے، ان کی یہ ہے کہ ہم کس طرح بچ گئے، تکلیفیں کافی اٹھائی اور خطرہ بھی رہا کافی، مطلب میں گھر سے ایک سائڈ سے نکلتا تھا، رات کو شام کو دوسرے سائڈ سے میں آتا تھا، کبھی ایک گاڑی میں جاتا تھا، کبھی ٹیکسی منگاتا تھا، کبھی آپ جیسے دوست اگر ہوں اس کو کہیں گے یار مجھے ڈراپ کر لو، ایسے ہوتا تھا۔ اینی وہ تو بڑی لمبی چیز۔ کتنے سال رہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ؟ میں رہا 2007 تک، 89 سے 95 سے 95 سے 2007 94 سے، شاید 95 سے میں رہا برابر 2007 تک۔ اچھا، تو وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ میں نے پھر آزاد صاحب ان دنوں یہاں ہوتے، وہ آئے ایک بار، میں نے کہا میں نے کیا کیا، میرے سے جو جونیئر ہیں ان کو آپ نے جنرل سیکرٹری بھی بنایا، وائس، مجھے کیوں پھنسایا آپ؟ کہا بارہمولہ ڈسٹرکٹ کوئی نہیں چلا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کنٹروورسی تو وہیں ہوتی تھی، سب لیڈرز وہیں تھے، نام ان کے جاننا اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی بتاؤں گا۔ کون کون؟ سو صاحب تھے، تاج محی الدین تھے، غلام سلکار جیسے شخصیت وہ ہمارے سے تھی، اور عبدالغنی وکیل بھی تھا، وہ مظفر پرے صاحب بھی تھے، اور یہ اپنے یہاں کے شیخ کیا نام، حبیب اللہ بٹ صاحب تھے، تب ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا، پرانا بانڈی پورہ، بارہمولہ کی۔ سو کوشش کی ہم نے، پھر 2007 کے بعد میں آج تک وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں ٹوڈے، اور میں تنظیم میں 2 بار دلی سے ان کا انچارج رہا ہوں ممبرشپ کا، اچھا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور مینلی میں نے آرگنائزیشن میں کام کیا ہے۔ اس بٹوین میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہیں ہمارے مفتی صاحب، اس کے بعد کار صاحب آ گئے، اس کے بعد شفیع قریشی صاحب آ گئے جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، شفیع قریشی صاحب کے بعد پھر کار صاحب آ گئے، کار صاحب کے بعد پھر چودھری اسلم صاحب آ گئے، چودھری اسلم صاحب کے بعد آزاد صاحب آ گئے، آزاد صاحب کے بعد پھر پیرزادہ سعید آ گئے، پیرزادہ محمد سعید صاحب، تو اس کے بعد پیرزادہ صاحب کے بعد ہمارے نہیں، شفیع قریشی صاحب 2 بار آئے تھے، تو اس کے بعد سمجھے میر صاحب کے بعد وقار صاحب، اور اس کے بعد کرا صاحب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میری ہسٹری رہی ہے شارٹ میں، اور اس بیچ میں مجھے الیکشن انہوں نے لڑایا تھا 83 کا، 83 میں بعد میں نے وڈرا بھی کیا تھا، شاید کرایا تھا، پھر 2002 میں بارہمولہ کانسٹیچوئنسی لڑایا تھا، جب تو ان کو کوئی کینڈیڈیٹ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا ہونا ضروری ہے، میں نے بھی نہیں مانا تھا اس ٹائم پر، مجھے پتہ ہے بعد میں کیا ہوتا ہے، تو کیونکہ کام نہیں تھا۔ 72 کے بعد ہماری پارٹی میں 72 میں وہاں موجود صاحب ہوتے تھے جو یہ ایم ایل اے تھے بارہمولہ کے، وہ صادق صاحب کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پھر سب پتہ ہے۔ تو موجود صاحب کے بعد، ان کے جانے کے بعد وہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا، بارہمولہ میں کوئی تنظیم نہیں تھی، چونکہ میں پڑھتا بھی بارہمولہ میں تھا، بارہمولہ میں ہی میں وکالت بھی کرتا، بالغ بھی ہو گیا ہوں، میں جنم لیا ہے میں نے گاؤں میں، لیکن ٹاؤن میں رہے ہمیشہ، ہمارا رشتہ بھی وہی بارہمولہ میں، ماں کا ہو، باپ کا ہو، ماسی کا ہو، دادی کا ہو، دادے کا ہو، سب رشتہ ہمارا وہی ہے۔ تو میں نے نہیں مانا تھا، انہوں نے بہرحال ضد کی، لیڈرشپ نے کہا لڑنا ہے تو لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2002 کی بات، یہ 2002 کی بات، جب بیگ صاحب نے الیکشن جیتا، جب بیگ صاحب نے الیکشن جیتا تھا، یس۔
تو اس میں کئی ساری چیزیں مونگا صاحب سامنے آتی ہے. اگر پہلے سے شروع کرے، جب 75 کا دور تھا، اب شاید ابھی ابھی کالج سے نکلے تھے اور آپ نے اب سیاست سمجھنا شروع کیا تھا، تب کیا تاثرات تھے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ تب شیخ محمد عبداللہ جموں کشمیر کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے تھے. شاید کانگریس نے بھی یہی چیز محسوس کی کہ انہیں جب جیل سے باہر لایا گیا تو انہیں ہی چیف منسٹر بنایا گیا، وہ ایکارڈ جو ہوا. ویسے وقت میں، ویسے دور میں جہاں نیشنل کانفرنس یا خاص طور پہ شیخ محمد عبداللہ جیسے شخص اتنے بڑے لیڈر تھے، ایک نوجوان کانگریس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. میں اسی پہ آتا ہوں. جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ سینٹر کی تھی چاہے اسٹیٹ کی تھی، وہ اسی لیڈرشپ کا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن تھا. اور وہ لیڈرشپ تھی، انورٹڈ کاماز میں لیڈرشپ تھی، جس لیڈرشپ نے ہم کو امپریس کیا کہ ہم مین سٹریم پالیٹکس کر لیں گے، نیگیٹو پالیٹکس نہیں کر لیں گے. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. شیخ صاحب کے ساتھ ایکارڈ کر کے وہ ہو گیا 75 کا، مگر اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے. جب شیخ صاحب کو حکومت دے دی گورنمنٹ آف انڈیا نے نہرو کے وقت میں، نہرو جی کے وقت میں ہوا وہ، اور مہاراجہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کہاں بھیجا ان کو، کیسے کیا ہوا، اس ڈیٹیل میں بھی ہم جائیں گے نہیں. موٹے موٹے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ شیخ صاحب نے، میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا کیا ہوا کیوں ہوا، شیخ صاحب کو ڈتھرون کر کے 53 میں شیخ صاحب جیل چلے گئے. اور یہاں ایک تحریک اٹھی جس کا نام تھا پلبیسٹ فرنٹ، ہے نا. تو پلبیسٹ فرنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریس وجود میں آ گئی. یہاں یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، 64 میں 64 میں بخشی صاحب تو تھے ہی، لیکن ان کو کانگریس کو لانا پڑا یہاں اس چیز کو فیس کرنے کے لیے. جو آنسلاٹ یہاں اس کی میں تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر. اس نعرے کو جہاں ہم سے پھر انہوں نے ترک موالات کی، کانگریس والوں، کانگریس فیملیز کے ساتھ، ان کو مسجد میں آنے نہیں دیا، قبرستان میں جگہ نہیں دے دی، سوشل بائیکاٹ ہوا. اس چیز کو رکانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا، ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ. تو جب یہ کانگریس وجود میں آئی تو کانگریس اس وجہ سے آئی، وہ کوئی آئیڈیالوجی لے کے آئی، وہ ایک تحریک لے کے اس کے خلاف، پلبیسٹ فرنٹ کے خلاف. تو انہوں نے تو اس کے خلاف کانگریس نے کیا. اور وہ دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو دس از اے آئیڈیالوجیکل ڈریون پارٹی. دس از، جب تک کہ آپ پکے طور، یہ ایک تو ہو گیا نا یہ سطحی طور پہ، دوسرا ہو گیا پکے کنوکشنلی یو آر این انڈین. تو وہ بنایا کانگریس پارٹی نے یہاں، اور اس چیز کو فیس کیا. اس کی لیڈرشپ جو ہماری تھی وہ کمال کی تھی. یہی میں نے مفتی صاحب کا نام لیا، کار صاحب کا لیا. اس وقت جو یہاں ہوتے تھے پیر غیاث الدین صاحب ہوتے تھے، اور بھی لوگ، یہ منکاک منور ناتھ کول صاحب ہوتے تھے، بڑے بڑے لیڈر، حسام صاحب، بڑے جی، وہ نام لینے سے آدمی خوش ہوتا تھا. اور جب ہم انٹر کرتے تھے کانگریس دفتر میں، سب سے پہلے وہ غلام حسن ہوتا تھا چپراسی، اس کو ہنسا ہنسا ہم کہتے اندر کون کون ہے، اندر کون بیٹھا ہے، کون لیڈر بیٹھا ہے، پہلے معلوم کرتے تھے. پھر جب ہم وہاں جاتے تھے وہ بھی وہی عزت کرتے تھے ہمیں جس طرح ہم ان کو عزت کرتے تھے. تو یہ ماننا تھا، یہ مان سمان ایک دوسرے کا تھا. وہ پارٹی یہ تھی آئیڈیالوجیکلی. دیٹس ویری امپورٹنٹ فار دس پارٹی ٹو ہوم آئی بلانگ ٹو، کہ ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. وہ شخص جس کی آئیڈیالوجی نہ ہو وہ کیا فیس کر سکتا ہے ایسی
ایلیمنٹس کو ایسے سلوگنس کو. یعنی یہی وجہ رہی آپ کی مونگا صاحب کہ آپ کانگریس کی طرف اٹریکٹ ہوئے؟ ہاں یس قدرتی لیڈرشپ کی وہ ہمیں سمجھاتے تھے. آج کہتے ہیں نا نعرہ دیتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، لیکن یہ ہندوستان زندہ باد ہم کیوں کہتے تھے؟ اس کی طرف جانا تھا. یہ ایک ہسٹری، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ہسٹری ہے. سیکولرزم کیا ہوتا ہے، سوشلزم کیا ہوتا ہے، وہ سمجھاتے تھے. یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ کو یا کبھی آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوا کرتے محمد انور خان صاحب بانڈی پورہ کے. وہ جب لیکچر دیتے تھے تو یوں سمجھ لیا ایک پروفیسر ہمیں پڑھاتا تھا. اتنی نالج بڑھتی تھی آدمی کی. ایون فار دیٹ غلام سلکار، یہ تو یہ مطلب اور بھی لوگ جو ساتھی تھے، ان نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. اس لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں کانگریس سٹارٹ ہو گئی، اور اس میں اندرا جی کا بہت بڑا یوگدان ہے. پنڈت جی کا تھا ہی، نہرو جی کا تھا ہی، لیکن بعد میں جو اندرا جی نے کہا کہ میرا شیخ عبداللہ یہاں مفتی محمد سعید ہے. شیخ عبداللہ کو اس نے یہ کہا، اور وہ واقعی صحیح تھا کہ مفتی صاحب نے کافی پھر ٹائم لگا کہ پارٹی بلڈ کر دی، کانگریس کو بنائے، ریکگنیشن ملی. پہلے کہتے تھے کیڈر ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. اور بڑے ہی مطلب ایک دفعہ ہمارے پاس 25 تھے ایم ایل اے تھے، اس میں سے میکزیمم جموں سے تھے 83 میں شاید. اچھا. ہاں ہمارا لیڈر بن گیا تھا یہ پارٹی لیڈر ہمارے انصاری صاحب، مولانا انصاری صاحب. ان دنوں کانگریس میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گریگ رحمت کرے. بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے لیڈر تھے، بے باک لیڈر تھے وہ بھی. میرا بھی ان کے ساتھ کافی نزدیکی رشتہ رہا ہے، کافی نزدیکی. تو اس طرح سے ہم آگے بڑھے اور چلتے گئے. لیکن میکزیمم ٹائم میں نے اسی میں دیا، تنظیم میں. میکزیمم ٹائم تنظیم میں دیا، اور جتنا ہم سے ہو سکا وہ تو ہم نے کنٹریبیوٹ کر دیا پارٹی. اس میں جہاں آپ نے ذکر کیا جب آپ جوائن کیے تو تب مفتی صاحب یہاں پریزیڈنٹ تھے پردیش کانگریس کمیٹی کے، اور تب آپ ایک ینگسٹر تھے. آپ نے مفتی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، پھر آپ نے پارٹی کو بنتے ہوئے دیکھا. اور وہ پارٹی جیسے آپ نے کہا کہ اندرا گاندھی کا نعرہ تھا کہ ہمارا شیخ عبداللہ جموں کشمیر میں مفتی محمد سعید ہے، تو ایک بہت بڑے لیڈر تھے. بعد میں اپنی پارٹی بنائی، اسے بھی سکسیسفل بنایا جموں کشمیر کے حوالے سے. اگر دیکھیں مفتی صاحب کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیونکہ آپ نے بہت کلوزلی انہیں مانیٹر کیا. مفتی صاحب میں ایسا کہتا ہوں، کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے جو ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا، یا کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں یا اپنی پارٹی میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں کہہ رہے ہو آپ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب کا پیرلل آج تک میں نے نہیں دیکھا. جو ان میں پولیٹیکل وزڈم تھا، پولیٹیکل وزڈم آج کل میں کسی میں دیکھتا نہیں ہوں جیسا مفتی محمد جیسا مفتی صاحب میں بھی. پارٹی بنانے میں آپ کو ایک یہ دیتا ہوں ایک مثال، یہ چھوٹی سی مثال. اب لمبا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں، ہمارے پاس وقت ہے. تو بارہمولہ آئے تھے. بارہمولہ میں ایک کچاما ایک جگہ ہے، اچھا، وہ گھنٹہ ملا کے ساتھ میں پہلے آتا شیری کے بعد. تو انہوں نے کہا، میں چھوٹا ہی تھا مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس نے کہا فلاں جگہ کی جانا ہے وہاں. بارہمولہ ڈاک بنگلے میں آئے تھے تو ہم چل پڑے. اس کے ساتھ میں ایک کار ہوتی تھی ایمبیسڈر کار، اب باقی ہم ٹیکسی وغیرہ کرتے تھے، یا کسی کی گاڑی بہت کم ہوتی تھی کسی کے پاس. تو ہم وہاں جب پہنچے تو انہوں نے تیسرے منزل پر تک ونا کہنی چھنا ونا، وہی حال سمجھ لو. اسی میں تقریباً 10-20 لوگ تھے گاؤں کے. اس میں اسے ایڈریس کیا ہے. ورنہ ایک پی سی سی پریزیڈنٹ کہے گا پہلے جب تک جلسہ نہیں ہو بہت بڑا تب میں آ جاؤں گا، نو. اس نے بنائی اور اس نے اپنے ساتھ بھی لیا وہ سب بعد میں جب وہ چلے گئے کانگریس کے. لیکن جب ہم بارہمولہ واپس پہنچے ڈاک بنگلے میں، اس سے مجھے پکارا، کہا یار میں اب جا رہا ہوں سری نگر، تو آپ اوڈی میں ایک جلسہ کر لو. میں نے کہا وہاں شبیر صاحب وہاں منسٹر بنا ہے تازہ 80 کے بعد، یہ 81-82 کی بات ہے. کہا نہیں وہاں ضروری کرنا ہے. میں نے کہا پھر لاؤ جی اس کو بھی، راجہ مظفر خان صاحب ہے یہاں، اس کو بھی بول دو، ہم کٹھے کر لیں گے، کوئی بات نہیں.
ہوا یہ کہ ڈیسائیڈ ہو گیا، یہ چلے گئے، ہم نے اوڑی میں جلسہ کیا، وہاں آگے پھر رات کو وہاں بیٹھے، رات میں ان دنوں میاں بشیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، جی وہ بھی آپ زندگی میں، مولوی صاحب، یہ اپنے ہمارے چار شریف کے قیوم صاحب، ملک محی الدین صاحب، سکار صاحب، کار صاحب، یہ سب لوگ تھے اس میں، اور ہم بیٹھے رات کو. میں کیا بتاؤں، پھر اس نے کیا سما تھا، کیا بتایا ان نے، کیسے بنتی ہے پارٹی، وہ دیکھنا چاہیے، سیکھ جاتا ہے آدمی، سیکھ بہت کچھ جاتا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے سیکھنے مفتی ملا. صاحب. یس یس. پھر اندرا جی بھی آؤٹ آف پاور جب تھی 78 میں، وہ یہاں بارہمولہ سے ہو کے گئی نا، یہاں سے وہ چلی گئی سنبل سے ویا سوپور سے، پھر بارہمولہ، پھر واپس آ گئی یہاں، اس کو کہتے ہیں واگورا، وہاں جلسہ کیا تھا. تو یہ بات تھی. یہ ان دنوں میر قاسم صاحب بھی اس کے ساتھ تھے. تو یہ جو آپ نے نام لیے، کیونکہ میں یہ ویسی شخصیت ہے جموں کشمیر کی سیاست میں جن کا کافی بڑا نام ہے، جن کا کافی بڑا قد ہے. آپ نے مفتی صاحب کا نام لیا، آپ نے کار صاحب کا نام لیا، آپ نے آزاد صاحب کا نام لیا. جی جی. مفتی صاحب نے بعد میں اپنی پارٹی بنا لی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. انہوں نے لیا اپنے ساتھ، جو اس نے کنٹریبیوشن کیا تھا وہ اپنے ساتھ لیا، بدقسمتی سے پارٹی کی. پھر آپ کار صاحب کی بات کرتے ہیں، آج ان کے فرزند نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے ہیں. پھر آپ آزاد صاحب کی بات کرتے ہیں، آزاد صاحب نکل کے اپنی پارٹی بنا لی. باقی جو بچا کھچا تھا وہ ساتھ لے گئے. تو یہ کانگریس کی روایت رہی ہے کہ پہلے ہم پارٹی بناتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یہ تو پارٹی کی بدقسمتی ہے، بیڈ لک ہے، کہ جن کو ہم بناتے ہیں وہی چلے جاتے، سب لے کے چلے جاتے. آزاد صاحب کا میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک فیس تھا یہاں ہماری پارٹی میں. میں نہیں چاہتا، میں کسی کی برائی کرنے نہ کروں گا، تو نہ میری عادت ہے وہ، نہ ہم نے، پیرنٹس نے ہم کو یہ سکھایا ہے. کوئی بد الفاظی آپ ہم سے کبھی نہیں دیکھیں گے، تو ہمیں وہی ریگارڈ ہے ان کا بھی. لیکن بدقسمتی سے پارٹی کو نقصان کافی ہو گیا، مفتی صاحب کے جانے سے بھی بہت بڑا نقصان دچ گیا. کانگریس تو وائبرنٹ تھی اس ٹائم. ہم نے یہ کہا اسٹیج پہ بارہمولہ میں، جب ڈیزالو ہو گئی بعد میں، یہ جب غلام محمد شاہ کی تھی، بارہمولہ میں ریکارڈ ہے، اسٹیج پہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لگایا، لوگ خود بخود آئے، اور وہ جمگٹا بہت بڑا تھا، تقریباً 7-8 ہزار لوگ تھے وہاں. ہم نے کہا ہم دن میں یہ اٹھائیں گے حلف، رات میں نہیں اٹھائیں گے. یہاں تک کانگریس پہنچی تھی. تو 99 میں ایسی کیا ضرورت پڑی کہ مفتی صاحب نے اپنی پارٹی بنائی؟ اس کا جواب مجھے لگ رہا ہے مفتی صاحب ہی دیں گے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی. میں بھی ہیو ناٹ فیلٹ کمفرٹیبل، بٹ پھر بھی واپس آ گئے نا، کچھ دیر کے بعد واپس ہی آ گئے تھے. آپ کو وہ یاد نہیں ہوگا. لیکن پھر فارملی پیپلز ڈیموکریٹک پھر پارٹی بن پیپلز گئی، ڈیموکریٹک پارٹی بنائی نہیں، جو 2002 میں بعد میں تھرو الیکشن وجود میں آ گئی. اچھا تب تک تو وہ ریکگنائز پارٹی بھی نہیں تھی. تب تک ریکگنائز بھی نہیں، تب تک تو وہ بڑا یہ کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد 16 سیٹس جیتی، 16 اور پھر سیٹ، اور کانگریس کے ساتھ ہی سرکار پھر چیف منسٹر بن گئے، پھر چیف منسٹر بن گئے، اور کانگریس کے ساتھ بنائی سرکار. اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں، کون کون انوالو تھا اس میں. بی جے پی والے بھی انوالو تھے اس میں، کانگریس والے بھی انوالو تھے. یہاں سے تو آزاد صاحب نے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تیاری کر کے رکھی تھی، وہ اس کے لسٹ جو تھا وہ 45 کراس کر گیا تھا. کہ ہم 45 سیٹس جیتیں گے. 45 نہیں تھے ہم، 20 شاید 22 جیتے تھے، بعد میں ایسوسیٹ بھی بن گئے تھے. کیونکہ اس وقت کئی سارے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا، ہاں، جس میں مجید وانی صاحب جیسے، مجید وانی صاحب تھے، یہ اپنے عثمان مجید صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، اور یہاں خان صاحب کے خان صاحب کے ایم ایل اے وہ بھی تھے، شاید نہیں، غلام حسن میر صاحب ان کے ساتھ ہی تھے. میر صاحب تو اور بھی، ہاں، وہ پی ڈی پی میں تھے، وہ تو فاؤنڈر تھے ان کے. کئی سارے لوگ تھے، کیونکہ نیشنل کانفرنس میں فاروق صاحب نے الیکشن نہیں لڑا تھا، عمر صاحب الیکشن ہار گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن میں رہیں گے، جبکہ ان کی 28 سیٹ تھی. 28 سیٹ تھی. پھر نہیں، وہ کیا کہتے، وہ 28 میں بھی بنا لیتے، کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن کچھ سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ ان فیور آف مفتی صاحب یہی بنی اس وجہ سے.
یہ سچویشن کون بناتا ہے؟ سچویشن جو کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس میں، یہ کوئی آسان یہ نہیں ہے نا، اٹس ناٹ دیٹ ایزی ایز وی تھنک. اوکے. اس میں بڑے ریمیفیکیشن دیکھنے پڑتے ہیں، کون کیا ہے. جیسے آپ مجھے ابھی آپ بیٹی پوچھ رہے ہو سب کچھ، یہ تو یہاں سے تو آپ کو سب پتہ چلے گا میں کیا ہوں. اسی طرح سے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے آپ بھائی صاحب کیسے ہیں، دوسرے بھائی صاحب کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، دوسرا تیسرا اس کا ریکارڈ کیا، ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے. کیونکہ مفتی صاحب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، کئی ساری چیزیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملی ہیں. نہیں وہ سکل میں نہیں دیکھ رہا ہوں کسی کے پاس. اگر کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے سن کے، اس کے پاس جو سکل تھا نا، پولیٹیکل سکل، اس نے بنائی پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں. اندرا جی کا کافی اس میں یہ ساتھ تھا، اس میں رول رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ خود مفتی صاحب نے کہی ہے، کہا جب ہم یہاں سے جاتے ہیں دلی تو ان کے پاس بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اندرا جی پرائم منسٹر آف انڈیا کے پاس، تو میں ایک چھوٹے ریاست کا ایک چھوٹا لیڈر ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں خود. تو جب میں وہاں جاتا ہوں، اگر وہ باہر کھڑی ہوتی ہے اس میں لان کے اندر یا اس میں ٹیریس میں لابی میں، تو وہ کہتی ہے دور سے جو ہی میں انٹر کرتا ہوں، آئیے آئیے مفتی صاحب. کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مفتی کون ہے، یہ کیسے. سچ از دی ریسپیکٹ فار دی لیڈرز. سچ واز دی سچویشن. آج کل تو آپ نہیں دیکھ. تو یہ ایسے نہیں بنتا ہے، وقت لگتا ہے. اور پھر جس کو پولیٹیکل ایکیومن ہوگا نا، جس کو آپ سکل کہیے یا کچھ کہیے، جو سمجھ سکے، وہ اس میں تھا مفتی صاحب نے. اسی وجہ سے یہاں کی مطلب پارٹی بن گئی تھی بڑی مضبوط، اور این سی کے اپوزٹ میں وہی تھی. لیکن اب آج آپ خود دیکھ رہے ہیں تو مجھے کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں. تو آپ نے اگر ہم ریسنٹ ٹائمز کی بات کریں، آپ کانگریس میں تھے، ایک سرکار کانگریس کی پی ڈی پی کے ساتھ تھی، ایک نیشنل کانفرنس کے ساتھ بنی. دو جموں کشمیر کی بڑی جماعتیں موجودہ وقت کی اگر بات کریں گے، اسٹیٹ لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ نے فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ جیسے لیڈر دیکھے جو ایک بڑے خاندان سے آتے ہیں، پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ ان کا اسٹرانگ ہے. دوسری طرف سے آپ نے مفتی صاحب دیکھے جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں، لیکن انہوں نے سیاست میں اتنا ایکسل کیا کہ ہی از دا اونلی مسلم، ہی از دا اونلی کشمیری جو یونین ہوم منسٹر بنے ہیں. اس بڑی پوزیشن پہ غلام نبی آزاد جیسے شخص بھی نہیں پہنچ پائے جو کہ کانگریس میں اتنے کلوز تھے اور بڑے لیڈرز کے ساتھ. ان دو سرکاروں میں کیا فرق دیکھی آپ نے؟ ایک طرف کانگریس پی ڈی پی، ایک طرف کانگریس نیشنل کانفرنس. ایک سرکار کانگریس پی ڈی پی کی جو اپنا پورا وقت بھی مکمل نہیں کر پائی، ایک طرف کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی سرکار جو موجودہ وقت میں بھی الائنس میں ہے، اور انہوں نے ایک سرکار 6 وقت کا پورا ٹائم بھی گزارا. دیکھیے میں آپ کو صفائی سے بات کروں گا، پی ڈی پی تو ورچولی کانگریس پارٹی تھی. جو مفتی صاحب لے گئے اپنے ساتھ وہ تو کانگریس کے ہی لیڈر تھے، بارنگے فیو. اس میں آپ میر صاحب کو کہہ سکتے ہیں، غلام حسن میر صاحب کو یا بیگ صاحب کو، باقی وہ سب کانگریس تھا. وہ بھی لگ بھگ کانگریس کے ہی مانے جاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا وہ 100% وہ کانگریس ہی تھی پی ڈی پی میں. وہاں میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی کولیگس رہے ہیں. اگر آپ نام چاہتے ہیں نام بھی دے دوں گا آپ کو. بتا دیجیے. محبوبہ جی بھی کولیگ رہی. محبوبہ جی ان دنوں پڑھتی تھی جب ان کے ہم جاتے تھے. شی واز اے اسٹوڈنٹ. شی واز ایم ایل اے کانگریس کی ٹکٹ سے. کانگریس کی ٹکٹ سے وہ بن گئی، بعد میں ایم پی بھی بن گئی وہ. اس کے بعد وہ آ گیا اپنے ویری صاحب، عبدالرحمن ویری صاحب میرے ساتھ بلاک پریزیڈنٹ رہے ہیں پارٹی میں. اور یہ غلام نبی ہانجورہ صاحب یہ میرے ساتھی رہے ہیں تراج شریف کے، بہت بڑے شریف لوگ ہیں. اور یہی دو لوگ محبوبہ جی کے ساتھ رہے، چونکہ they have been brought up in the lap of مفتی صاحب. تو مفتی صاحب جس کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہوگی، ناممکن ہے وہ اتنی اس طرح سے جائیں گے. آپ ریفر کر رہے ہیں جو حال ہی میں پی ڈی پی ٹوٹی اس طرف؟ ہاں یس. کیونکہ ہانجورہ صاحب نہیں نکلے، ویری صاحب نہیں نکلے، ویری صاحب نا.
وہ تب یہ لمبا چوڑا ہوتا تھا، یہ اپنے ویر صاحب اس کو عبد الرحمن بٹ صاحب کہتے تھے، یہ اٹھے گا جی بلاک پریزیڈنٹ بات کرے گا یہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا بھی بڑا کافی بیک گراؤنڈ، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، کافی دیر سے کانگریس میں رہے، بعد میں پی ڈی پی کے ساتھ چلے گئے۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف جو کانگریس اور پی ڈی پی الائنس سرکار تھی وہ کہیں نہ کہیں کمپلیٹ کانگریس سرکار ہی تھی، تو پھر ایسا نہیں، کیا ہوا؟ کمفرٹیبل تھے، کمفرٹیبل تھے۔ تو پھر مکمل کیوں نہیں کر پائے 6 سال کا ٹرم؟ اس میں بھی ریزنز ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا۔ کیونکہ کمفرٹیبل زیادہ تھے، کمپیٹیبلٹی اچھی تھی۔ اس میں جو رو ہو گیا نا اس کا، امرناتھ رو، اسی نے تو سب تباہی کر دی نا۔ اسی لیے اس میں پلیئرز جو ہوتے ہیں نا، سب بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں، جو آپ نے پہلے کہا تھا سوال، اس کو کیوں بنایا چیف منسٹر، تو پلیئرز ہوتے ہیں نا۔ وہ کیسے ہوا، کس نے انیشیٹ کیا، فارسٹ لینڈ کیسے ہوا، پھر کیسے اس کا پروپیگنڈا ہو گیا، پھر کیسے کیا، پھر ہندو مسلم ہو گیا، نیچرلی ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے این سی کانگریس سرکار پہ، کیونکہ وہاں شاید اتنی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، اتنا نہیں، کمفرٹ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی۔ میں اس کا وٹنس ہوں کہ پرائم منسٹر کو کہا گیا تھا، آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو، جو سردار منموہن سنگھ جی تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جس وہ روز چل رہا تھا، آپ مفتی صاحب سے بات کرو۔ مفتی صاحب کہیں امریکہ میں تھے اس ٹائم پر، شاید اگر یاد ہوگا آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں مل سکتا ہے، تو اس نے اس کا فون نمبر بھی دیا ہے وہاں کا۔ تو البتہ دن اور رات میں آپ کو فرق ہوتا ہے، تو انہوں نے اس رات میں ہی وہ بات کی، لیکن وہاں سے جواب یہ تھا مفتی صاحب کا، اب سر سے اوپر پانی گیا ہے، اب ناممکن ہے۔ دس واز ہز ریپلائی۔ سو یہ پورا ٹائم پیریڈ آپ نے دیکھا، اور اسی ٹائم میں جو این سی کی سرکار تھی کانگریس کے ساتھ، تب آپ ایم ایل سی بنتے ہیں۔ میں ایم ایل سی جی، آپ ایم ایل سی بنتے ہیں۔ آپ نے ایک 2012 ہاں 2012 میں، تب این سی کی سرکار تھی، این سی کی سرکار تھی، این سی کا چیف منسٹر تھا عمر صاحب، عمر صاحب چیف منسٹر تھے، اور یہ اپنے فاروق صاحب سینٹرل منسٹر، جی وہ یونین منسٹر تھے۔ اور یہاں کانگریس نے الائنس تو کیا تھا، لیکن پورے 6 سال این سی کو ملے تھے چیف منسٹرشپ کے۔ ہاں جی، تو وہ ایم ایل سی والا ٹائم پیریڈ کیسے تھا، پھر کیسے ایم ایل سی بن گئے؟ کیونکہ ایک لمبا وقت تو دیا، مین اسٹریم سے بھی اس طریقے سے نہیں آ رہے تھے، جیسا آپ نے کہا کہ بڑے لمبے وقت تک آپ کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تک ہی محدود رکھا گیا۔ جی جی جی، پھر ایم ایل سی کیسے بنایا گیا؟ ایم ایل سی میرا تو بنتا تھا نا اس وقت، میرا تو بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے مینڈیٹ دیا گیا تھا، میرے جب 2007 میں، تب چیف 2007 میں نہیں 2009 میں مجھے دیا تھا ان نے مینڈیٹ فار اپر ہاؤس۔ تو اس میں ہمیں 50 ووٹ تھے، 25 این سی کو دیے تھے، 25 کانگریس کو دیے تھے۔ کانگریس کا میں کینڈیڈیٹ تھا، اور اپنے جو چیف سیکریٹری تھی وجے بقایا صاحب، وہ این سی کے کینڈیڈیٹ تھے، 25 اس کو، 25 میرے کو بھی۔ اب ہوا کیا وہاں، ایٹ دا بیک آف دس، وہاں ایک پی ڈی پی، بی جے پی اور پینتھرس پارٹی کا ایک تھا، رفیق صاحب تھے یہاں کے کوپواڑہ کے، اس کو انہوں نے اٹھایا، 3 ووٹ تھے ان کے پاس کل۔ تو ہوا کیا، یہ جب دونوں مل گئے، یہ کراس کر گئے 30 کراس کر گئے ووٹس، تو ایک سیٹ انہوں نے لے لی، پیچھے رہ گیا نا یہ 25 وہی دیکھنا ہے۔ اب جس کو 26 آئے گا وہ جیت جائے گا۔ میں نے بھی وہاں ایک دوست، میں بھی کہا اتنا ٹائم دیا ہوں، تو میں نے ایک دوست کو کہا، وہ پی ڈی پی کا ایم ایل اے تھا، میں نے کہا یار میرے کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اس نے کہا آپ چپ کر کے بیٹھو، میں ڈال دوں گا۔ میں نے کہا یہ کہاں ڈالے گا، اپنی جگہ بات ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے، اتنے میں وہ رزاق ظہورا صاحب تھے، وہ بھی ایم ایل اے تھے پی ڈی پی کے، وہ میرا پرانا ساتھی رہا کانگریس میں، لیکن اس وقت ایم ایل اے تھے یہ۔ میں نے اس کو بھی کہا، وہ ڈر گیا، اتنا ایجوکیٹڈ نہیں تھا بیچارہ، دم نہیں تھا اس میں۔ وہ آ گیا یشپال کنڈل، آج کل تو ہمارے ساتھ ہے، وہ آ گیا، اس کو نہیں، آپ کو ووٹ اس کو ڈالنا ہے، یہ دکھایا اس نے اپنا نشان وغیرہ۔
ہوا کیا یہ کہ جب میں نے بقایا صاحب کو کہا وہاں، میں نے کہا حالات خراب ہے، پی ڈی پی والے بھی ڈال رہے ہیں ووٹ، بی جے پی والے بھی ڈال رہے ہیں، اب ہم میں سے ایک پھنس گیا، اب قسمت کی، وہ بیچارہ اس وقت بڑا ڈپریسڈ تھا، وہ سویا ہوا تھا ایسے پلنگ پر ایسے پڑا تھا. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس طرح بات ہے، تو وہ گیا اس کے پاس، فاروق صاحب کے پاس. فاروق صاحب نے بی جے پی سے لیا ایک ووٹ، لیکن میرے کو اپنے اس دوست نے ڈالا تھا. اچھا جو 26-26 ہو گئے، ہو گیا 26-26، ہو گیا ٹائی. ٹائی میں ہے آپ نے لاٹس ڈالنے ہیں. اب لاٹس میں جس کا اٹھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہاں ڈیفرنٹ ہے، وہاں جس کا نام اٹھتا ہے وہ آؤٹ ہے. یہ الگ قسم کا ہے. ہوا ایسا ہی. پھر انہوں نے کہا جی اگر برابر ہوں گے تو اس کے لاٹس پڑیں گے، لاٹس میں جو ہو جائے گا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کا ڈیفیٹ بھی نہیں لکھا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہوا ایسا کہ میرا نام اٹھا ہوا. تو مکی صاحب ہمارے ان دنوں تھے یہ ڈپٹی چیئرمین وہاں کے اپر ہاؤس میں، وہ جیت گیا جی، منگا صاحب جیت گیا. یہ اسے کسی نے اس کو کہا یار پہلے اتنا خوشی مت مناؤ، پہلے دیکھ لو اس میں اس طرح سے ہے. وہ پھر وہ آتے ہیں پریزیڈنٹ وغیرہ. اس سے پہلے میرے پاس تھا یہ اپنے، وہ بعد میں چیف منسٹر بنے تھے یہاں کے، پرتھوی راج صاحب. پرتھوی راج ہمارے انچارج تھے، جو مہاراشٹر کا بعد میں چیف منسٹر بنا. نکلتے سمے ہی واز کانفیڈنٹ، اس نے کہا اچھا آپ جاؤ تو کل ملیں گے، آپ دلی آ جانا. اس کو شیور تھا کہ یہ جیت جائے گا. تو ہوا اس میں الٹا ہی. تو بعد میں اس کے بعد مجھے سونیا جی نے 2012 میں دیا تھا. تو یہ لمبی کہانی. ان دوست کا نام بتانا چاہیں گے جس نے ایک ووٹ دیا تھا کہ اسے راضی اس کا بتانا نہیں کیا فائدہ ہے. لیکن اس کے بعد کی بات میں بتاؤں، میرے پاس ایک کانگریس کا ایک لیڈر آتا ہے، وہ آتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کو ڈھونڈتا ہے. اس زورا صاحب نے، یہ رزاق صاحب نے، بڑے سیدھے تھے وہ. تو اس نے کہا مجھے گھر میں نیند نہیں آئی. کہا کیوں؟ یہ منگا صاحب ہمارا پرانا ساتھی تھا، یہ ووٹ مانگ رہا تھا، تو آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ یہ مفتی صاحب نے کہا ڈالنا چاہیے تھا، ہمارے پاس اتنا ہے. تو جب میں گیا، اس نے جو ہی میں انٹر کر گیا، اچھا آجا آپ، کشمیری میں کہا آپ کے ٹانگوں میں درد تھی آپ نہیں آئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس طرح سے ہوا، میں آپ کو فون کر گیا تھا. اب وہ سنتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں لیجسلیٹو پارٹی میں دلی سے آئے تھے، لیجسلیٹو پارٹی میں آپ بزی تھے. تو میں نے کہا صبح الیکشن تھا. کہا نہیں آپ میرے پرانے ساتھی ہو، میں آپ کو اپنا ووٹ ڈالتا. میرے پاس 7 ووٹ علاوہ تھے. یہ مفتی صاحب نے، یہ مفتی صاحب کے. ناؤ سی ہز ویژن. میں کانگریس میں، وہ پی ڈی پی میں. یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. مجھے کیا دیا، مجھے کیا ضرورت تھی؟ مجھے اللہ نے سب کچھ اپنا دیا، حق بتا چلتا ہے، روٹی چلتی ہے. لیکن یہ بات مجھے، اس سے کتنا آدمی نزدیک آئے گا، عزت بڑھ جاتی ہے. عزت بڑھ جاتی ہے. عزت بڑھ جاتی ہے. تو ان سارے لیڈرز کے ساتھ جو آپ نے کام کیا ہے، کیونکہ آپ نے الگ الگ دور میں، آپ نے شیخ صاحب کو دیکھا ہے، آپ نے بخشی صاحب کو دیکھا ہے. نہیں ان کو نہیں، بچہ تھا تب. آپ کہیں نہ کہیں وہ ذہن میں امیج ذہن میں ہے، یہ شیخ صاحب کی امیج ہے، بخشی صاحب کی ہاں. امیج جب آتے ہے. تھے بارہمولہ ہم جاتے، جلسوں میں جاتے تھے. پھر صادق صاحب کی امیج رہی ہوگی. صادق صاحب کا سنتے تھے. اس کے بعد شاہ صاحب آئے، جب سرکار پلٹی، غلام محمد شاہ صاحب آئے، سرکار پلٹی. اس میں بھی ہم جاتے تھے کیونکہ کمبائن تھے ہم، ایکول اس میں تھے، الائنس میں تھے. پھر آپ نے فاروق صاحب کا دور دیکھا، فاروق صاحب کا بھی دور، اور فاروق صاحب کے دور میں آپ پولیٹیکلی میچور ہو چکے تھے. فاروق صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا امیج ہے، کیا تاثرات ہیں، کس طریقے سے جانتے ہیں آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو؟ میں تو ظاہری طور نزدیک تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اچھے انسان ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پولیٹیکلی تو میں آئی کانٹ کمنٹ آن اٹ، لیکن ایز اے پرسن آئی ہیو ریگارڈس. یو ہیو سین 3 generations آف شیخ فیملی. آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک فیڈ ہی صحیح، لیکن ایک امیج ہے شیخ محمد عبداللہ صاحب کی. نہیں یہ کیا بات ہے، وہاں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد فاروق صاحب کی ہے، اور اب عمر اس کے نام پر ہی تو ہزاروں لوگ ایسے آتے تھے کہ آج شیخ صاحب آ رہا ہے. میں بھی بچہ تھا، دیکھ رہے تھے ہم، زندہ باد کرتے تھے ان دنوں، چھوٹے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن شیخ صاحب کا اپنا ایک، آپ نے نہیں دیکھا ہے جب بھٹو صاحب نے کال دے دی، وہ بھی ایک دوسرے دن اس کا ریسیپشن دیکھا کہ وہ بھی سب لوگ پریشان تھے. وہ جو یہاں کا BBC کارسپونڈنٹ تھا، اس نے کہا میری دماغ ہی نہیں ہے کام کر رہا ہے. کہا کیوں؟
کہا دیکھو بھٹو صاحب کی کال پر کتنا تھا, آج دیکھو کتنا ریسیپشن ہے شیخ صاحب کا. شیخ صاحب کا اپنا تھا نا جی. قداوت. وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ دوز فیکٹس جو ہیں جس طرح سے انہوں نے اس میں دے دی. بعد میں کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا وہ تو ایک کتاب ہے سامنے. ہم ایز کشمیری یا جموں کشمیر کے لوگ کیا شیخ صاحب جیسا لیڈر اور پروڈیوس نہیں کر پائے؟ فیل ہوئے اور کہاں فیل ہوئے؟ نہیں, دوسرا شیخ اللہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. وجہ وہ اس وقت کے حالات میں ان کا پھر آگے آنا, پھر لیڈرشپ سنبھالنا. لیڈرشپ میں بھی بہت یہ گتم گتا ہو تناؤ رہتا ہے, اکثر رہتا ہے. وہ رہا بھی ہے, میں نے اس کی پڑھی ہے, وہ کتاب بھی پڑھی ہے آتشی چنار, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. تو اس میں ریگارڈنگ دس یہ سب کچھ 370 کیسے آیا کیا نہیں آیا, دیٹس اے ریکارڈڈ فیکٹ ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو ہمارا پٹیل صاحب, سردار پٹیل صاحب جو ہوم منسٹر تھے, ان کا تو اس میں وہ ہی واز دی چیئرمین آف دیٹ اینگر اس میں تھے. یہ کیا کر سکتے, وہ شیخ صاحب کا ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں ضرورت جانے کی ضرورت نہیں, بہت لمبی تاریخ. تو وہ جو چیز میں آپ سے پوچھ رہا تھا مونگا صاحب, کیونکہ آپ نے کانگریس کو اپنی پوری جوانی دی اور شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ پوری جوانی کھا گئے, سب دے دیے پارٹی کے لیے, سب دے دیا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ایک لیڈر بنتا ہے, وہ بڑا بنتا ہے اور اس کے بعد وہ کانگریس سے ودا ہو جاتا ہے. وہ سیاستی طور پہ ہم دیکھیں وہاں فیلئر آتا ہے یا وہ انڈیویجول لیول پہ کہیں کوئی فیلئر ہے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, پرسنل بھی ہوتا ہے, انڈیویجول جس کو آپ نے کہا ابھی انڈیویجول بھی ہوتا ہے, اور دوسرے جو پھر سرکمسٹانسز کریٹ کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو وہ مجبور کر لیتے ہیں. آزاد صاحب نے تو چٹھی لکھی اس پر, وہ تو ان کا تو ہے ہی اسٹینڈ. مفتی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ راجیو فاروق ایکارڈ کے خلاف تھے, بنیاد تو وہاں سے لگی ان کو, وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا. جی سنا ہے ہم نے. بنیاد جب راجیو ایکارڈ یہاں ہو گیا, اس کا آپ کا جو اقبال پارک ہے راجیو فاروق وہاں ہی ہو گیا تھا, بہت بڑا جلسہ کیا تھا, تو اس میں راجیش پائلٹ زیادہ آگے تھے. تو مفتی صاحب کو منانے کے لیے ان نے بعد میں سینٹرل لیڈرشپ نے ان کو, راجیو جی نے ان کو سینٹرل منسٹر بھی بنایا ٹورزم کا, یہ آپ کو پتہ ہوگا. آپ نے سب کو پتہ ہوگا, یہ سنا ہے, یہ پتہ ہے. تو بیکاز ہی واز انوائڈ ود دس, یہ ایکارڈ کیوں ہوا, اس کا بعد میں ڈائریکشن جو کہتے ہیں لوگ کہ 89 میں جو ہو گیا, 87 کے بعد اور پیپل سے اس پہ تو یہ ہمارے پاس وہ تو ہے نہیں اس وقت, نہ ہم اتنا اس پہ کہہ سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس بھی ٹائم ہے نہ میرے پاس بھی ٹائم ہے. تو وہ بہت لمبی چوڑی داستان ہے, اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو مفتی صاحب کا اسی وقت سے سٹارٹ ہو گیا تھا ڈفرینس. تو یعنی یہ سیاسی لیول پہ بھی ہے اور انڈیویجول اوپینین, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں چیزیں. انڈیویجول بھی کوئی ایگو بھی ہو جاتا ہے, ایگوسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے کوئی. اب ہماری پارٹی میں ایگوسٹ بہت لوگ آئے ہیں, ایگوسٹ لوگ ہماری پارٹی میں داخل ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ہے. تو اب ہم نے آپ سے یہ پرانی باتیں اس لیے کی تاکہ ایک ماحول بنے کہ ہم موجودہ وقت میں بات کریں. جی. اب جب پریزنٹ سینیریو میں مونگا صاحب بات کرتے ہیں, ابھی بھی آپ کانگریس کے ساتھ ہیں. 75 کے وقت میں بھی آپ کانگریس سے کہیں نہ کہیں تھے, اب 2025 میں بھی آپ کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسا کیا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس ہیز لاسٹ اٹس پولیٹیکل ریلیونس ان جموں اینڈ کشمیر؟ کیوں کانگریس کو اسٹیٹ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو شو کر پائیں؟ یہی آج کے الیکشن میں بھی ہوا, اور محض 6 سیٹس پہ کانگریس لمٹ ہو گئی. دیکھو جی, وہ کیا بات ہے, وہ بات ہے لیڈرشپ کی. ہمارا نقصان اس وقت ہو گیا جب مفتی صاحب اپنے ساتھ ایک بہت بنچ آف لیڈر ساتھ میں لے گئے جو میٹر کرتے تھے, جو زمینی سطح کے لیڈر تھے, اور ان میں وہ چیز تھی, اس کی نظر ہوتی تھی کیسے. اب میں وہ بھی میں نے دیکھا ہے 1-2 بار, وہ کیسے
دشمن کو بھی یا اپوزٹ پارٹی والے کو بھی قائل کرتے تھے. تو وہ ایک بات ہے. دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب آزاد صاحب اپنے ساتھ لے گئے. وہ بھی بہت تعداد میں گو کے بعد میں واپس آ گئے. کئی سارے واپس آ گئے. اب تو رہا ہی نہیں وہاں کچھ. کئی ساروں کو پارٹی آزاد صاحب خالی ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. انہوں نے وہ پارٹی بھی بند کر دی ہے. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ یہ دو بہت بڑے, اور جو لیڈرشپ ابھری وہ اس چیز کو سمجھ نہ پائی اور اس چیز پر انہوں نے کنسنٹریشن نہیں کی پارٹی بنانے میں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تھے, اس کے بعد کچھ لوگ بھاگ بھی گئے, پارٹی چھوڑ کے بھی گئے. ان میں سے جموں سے ہمارے بڑے امپارٹنٹ لیڈر تھے شام لال شرما جی, ان کا نام ایک تھا, اب بی جے پی میں چلے گئے. اسی طرح سے وہ ٹو بردرس, وہ ہمارے اعجاز خان صاحب, ان کے بھائی صاحب دونوں ایم ایل اے تھے, وہ بھی بھاگے, ایک منسٹر تھا اس میں سے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ, اسی طرح یہاں سے عثمان مجید, ہلال احمد شاہ وغیرہ, یہ سب چھوڑ کے چلے گئے. اور دس از بیکاز آف دی پور لیڈرشپ آف جموں اینڈ کشمیر. یس. سو جموں کشمیر کی لیڈرشپ سینٹر کی لیڈرشپ سے انفلوئنس نہیں ہوتی, یعنی سینٹر سے ہی تو ڈائریکٹس آتے ہوں گے, میسج آتی ہوگی کہ کس طریقے سے کرنا ہے, اور سینٹر ہی اپوائنٹ کرتی ہے پارٹی پریزیڈنٹ کو, جنرل سیکرٹری کو. وہ تو صحیح بات ہے, کنسلٹیشن ہونی چاہیے, کنسلٹیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. پہلے تو یہی ہوتا تھا, لیکن اب جو دیکھنے میں آیا ہے کہ لیڈرشپ کے پاس یہ ہونا چاہیے تھا, مشورہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کبھی کبھار جلد بازی میں کوئی ہیسٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے, اس میں تھوڑی سی دقت بعد میں آ جاتی ہے. تو جیسے آپ نے ابھی پوچھا کہ یہ کیوں ہو گیا, 6 پہ سمٹ گئے یہ وغیرہ. 6 پہ سمٹ گئے اس وجہ سے کہ سینٹرل لیڈرشپ کو مس لیڈ کیا گیا. سینٹرل لیڈرشپ کو, جو ہماری لیڈرشپ تھی, میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایک یہاں ماحول بن گیا تھا, یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. جو بھارت جوڑو یاترا میں اس میں اپنے راہل جی کا رہا, اور کشمیر میں شیخ اللہ کے بعد اگر کوئی لیڈر کشمیر میں جس کو اتنی پرجائی, اتنی ریسپیکٹ ملی, اتنی اٹینڈنس میں لوگ آ گئے خود بخود, کوئی گاڑی نہیں, کوئی ٹرین نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, خود لوگ آ گئے. وہ میں نے دیکھا جب ہم نے پد یاترا کی یہاں, خود میں نے دیکھا. خاص کشمیر میں ہم بانیہال سے سٹارٹ کر گئے تھے. تو اس چیز نے ایک ماحول بنایا تھا یہاں, ایک کانگریس کا وجود بن گیا تھا. اس وجود کو, اس اسٹرنگتھ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہماری لیڈرشپ نہیں کر پائی, ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. خود بخود جو لیڈرشپ, لوکل لیڈرشپ تھی, انہوں نے مس لیڈ کیا پارٹی. یعنی سینٹر کو مس لیڈ کیا گیا, لیکن سینٹر نے بھی مشورہ نہیں کیا. آپ جیسے اس وقت کیا کرتے, اس وقت الیکشن کا ماحول تھا, اور یہاں سے ڈیٹ اناؤنس ہو گئے تھے, الیکشن ڈیٹس اناؤنس ہو گئے تھے. تو اس وقت کیا مشورہ ہو جاتا, اس وقت لیڈرشپ کو یہ نکلنا تھا کہ ہم کیسے بلڈ کر سکتے ہیں, ہم بلڈ کیسے کر سکتے ہیں پارٹی کو. وہ تب کر سکتے تھے جب ہم الیکشن میں جاتے, وہ تبھی ہوگا نا. مجھے پتا چلے گا اگر میں کسی کانسٹیچوئنسی میں ہوں, اگر وہاں ووٹ 1000 آ گیا, مجھے ووٹ 10 آ گئے, یہ کہاں سے آ گئے, یہ کس جگہ سے آ گئے. اسی 10 آدمی کو یا 20 آدمی کو یا 1000 کو یا 20,000 کو سمیٹ لیں گے نا. تو یہ ہمارا پہلے سے, ہمارا جو میرا ذاتی طور اور میرے ساتھی جو تھے, انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا. اس میں 2 چیزیں ہیں مونگا صاحب. ایک الیکشن لوک سبھا کا ہوا, تب آپ کے ایک پریزیڈنٹ تھے. پھر دوسرا الیکشن یہاں کی اسمبلی کا الیکشن ہوا, تب آپ کے دوسرے پریزیڈنٹ تھے. تو اس میں کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ کچھ مہینوں کی ہی گیپ میں کانگریس کو اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو بدلنا پڑا؟ وہ تو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں, 2 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا یا 2 مہینے بعد کرنا چاہیے تھا. That was not a good step, یا rather good decision taken by the party at that time. کون کرے گا جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو آپ یہاں پریزیڈنٹ کو چینج کرتے ہو, پھر اس کو فرینڈلی میں ڈالتے ہو. ایسا بھی ہوا نا, پرانے پریزیڈنٹ. ہاں, اس کو بعد میں فرینڈلی میں ڈالا.
جہاں سے نیشنل کانفرنس میں بھی لڑا اور یہ کانگریس سینٹرل میں بھی لڑا۔ لیڈرشپ کو اس پہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہوا ایسا۔ اسی طرح سوپور میں ہمارا کینڈیڈیٹ تھا، وہ تو جیتا ہوا تھا، وہ تو سٹنگ ایم ایل اے تھا، ہاں، عبدالرشید ڈار، اس کو بھی اس میں ڈالا، فرنٹ میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ بانہال میں بھی یہی ہوا۔ بانیال میں بھی ایسا ہی ہو گیا، اور جگہوں پر بھی ہو گیا۔ پھر راہل جی کو لایا سوپور میں۔ بھائی تم کو پتا ہے اس وقت سوپور تو ووٹ ڈالے گا اس اگینسٹ، اب سوپور سب نکلا، 29,000 ووٹ کا یہ فیصلہ رہا، چونکہ پہلے نہیں ڈالتے تھے۔ چلو ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جاتا تھا، ٹھیک بات ہے، ووٹ سے ہی جیتا تھا، 10 ووٹ سے یا 15 ووٹ سے یا 1000 ووٹ سے 10,000 ووٹ سے جیتا تھا۔ تب جب یہ سوپور ووٹ نہیں دیتا تھا، اب سوپور ووٹ دے گا، آپ کو سمجھا آپ نے کیوں ڈالا اس کو فرینڈلی میں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریزنز بن گئی ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو پارٹی پہ پڑتا ہے وہ اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے۔ سننے میں آتا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک صحیح ہے، موجودہ اسٹیٹ کی لیڈرشپ سے کئی سارے لوگ خفا ہیں اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے اور خفا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مجھے ذاتی طور تو کچھ لینا دینا ہے نہیں، پارٹی میں ہیں، اگر ضرورت پڑی پارٹی کو میری تو میں تیار ہوں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ پارٹی جو ہے یہ ایک گاڑی کو چلانا پڑتا ہے، اس گاڑی میں تمام پرزے برابر ہونے چاہیے، ایک پرزہ اگر بیٹھ گیا گاڑی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو جی سمجھا رہے ہیں، بنیادی مثال دے رہا ہوں۔ تو پارٹی کو ضرورت ہوگی اور پھر وہی بات آ گئی، پھر دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی بڑھے، پارٹی پھلے، لیکن اس میں ایک ہی آدمی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے، اس میں سب کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ پارٹی چلے، پارٹی کو برابر کا حصہ ملے، سب کو انوالو کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ڈفرنس یہی ہے کیونکہ یہ نیشنل پارٹی ہے، یہ آئیڈیالوجیکل ڈریون پارٹی ہے۔ جب تک کہ آپ کی آئیڈیالوجی اس میں بائی کنوکشن آپ یہ کانگریسی نہیں ہوں گے، جیسے آپ سکول میں جاتے ہو وہاں ABC پڑھاتے، A فار ایپل، B فار بوائے، C فار کیٹ، یہی پڑھاتے ہیں نا، الف بے جیم کہتے ہیں نا وہاں۔ تو اسی طرح سے یہ میں کانگریس کا فلسفہ کہتا ہوں۔ کانگریس ایک موومنٹ ہے، کانگریس یہ نہیں ہے یہ جو آپ سمجھتے ہو آج کل کیا ہے، کانگریس ایک موومنٹ ہی رہے گی۔ تو اس میں جب وہ پڑھاتے ہیں سکول میں تو اسی سے آپ کا وہ کنوکشن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جو گیا ہی نہیں ہوگا کبھی تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا پڑھا سکتا ہے، تو وہ کیا بتا سکتا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ موجودہ وقت کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کنوکشن سے کانگریس نہیں میں نہیں کہتا، اچھا میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کانگریس لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے، اچھا میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو چلا سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے کرا صاحب کے خلاف، یہاں لیڈرشپ کے خلاف ان جنرل، اسمال سکیل پہ ہی صحیح لیکن پروٹیسٹ ہوئے، ورکرز نے پروٹیسٹ کیے، کچھ شاید ڈیلیگیشن یہاں سے دلی بھی گئی تھی ملنے کے لیے، لیکن سینٹر نے بھی یا یہاں کی لیڈرشپ نے بھی کچھ فیصلہ نہیں لیا جس سے ہم کنکریٹ سٹیپ کہہ سکیں۔ دیکھیں ان کو تو اس میں میری لیڈرشپ کو ممکن ہے، وہ ہمارا جنرل سیکرٹری انچارج بھی آ رہا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کیا بات ہے، سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ ہوتا ہے ایک گھر میں تو یہ ضروری بات ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہاں اتنے سارے برتن ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آواز نکل جاتی ہے، تو اسے آدمی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اسے میرا یہ ماننا ہے کہ پارٹی مضبوط ہو جائے گی اگر سنو گے، سمجھو گے، ایک دوسرے کی مشورہ کر لو گے، اچھی بات ہے، مشورے سے بات ہوتا ہے۔ میں نے کام کیا ہے پارٹی میں، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، جادو دکھاؤ گے، نو، یو ہیو ٹو ریچ ٹو یور کلیگس، ٹو یور فرینڈس، کہ بھائی صاحب اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے پارٹی کو بنانا ہے، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ مگر اس کا اپروچ جو ہونا چاہیے لیڈر کا، جو یا لیڈرشپ کا یا PCC پریزیڈنٹ کا، یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ بھی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں، مجھے اب یہ ذمہ داری دی ہے،
تو میں آپ کا ساتھی ہوں، میرے ساتھ چلو، اس کو بنانا ہے، اس کو پارٹی کو ذاتیات تو چھوڑنی ہے. ذاتیات کو جو آپ نے کہا یہاں کیوں ہم یہاں کیا پارٹی نے الائنس کی تھی این سی کے ساتھ، جو آپ نے کوشچن کیا جی. تھا، تو یہاں کچھ لوگ باہر سے بھی لائے گئے. کیوں لائے گئے باہر سے؟ ریزن کیا ہے؟ اور اپنے لوگوں کو آپ فرینڈلی میں ڈال رہے ہو، جس کو مرضی ہے اس کو دیتے ہو. جموں میں کیا ہوا؟ جموں میں بھی یہی حال تھا. جموں میں ہم نے دیکھا کہ دیر واز ریزنٹمنٹ اگینسٹ بی جے پی کسی نہ کسی لیول پہ، اور تب کانگریس کہتی تھی کہ ہم بہتر پرفارم کریں گے. کیا یہ اوور کانفیڈنس تھا یا پارٹی کہیں نہ کہیں نہیں، پرفارم لیڈرشپ، کرنے میں دس از دا لیڈرشپ. میں تو جھوٹ نہیں کہوں گا، وائی شوڈ آئی ٹیل اے لائی. یہ لیڈرشپ کی کمی تھی، ٹوٹل فیلئر آف دی لیڈرشپ. جموں میں کانگریس کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں دکھائی گئی. اور اچھے بڑے لیڈر تھے ہمارے. فارمر ڈپٹی چیف وہی تو میں منسٹر کر رہا ہوں، وہ بھی آ گئے تیسرے نمبر پر. فارمر منسٹر منسٹر جو رمن صاحب بلا جی ہیں، نہیں وہ بھی ڈی ڈی سی آپ کے ہار ٹونی گئے. صاحب تھے، کہیں نہیں. ٹونی بھی، یس، اس کو بھی لایا تھا ہم نے، نہیں کیا. تو یہ چونکہ ہم الائنس میں تھے، وہاں سے ہو گیا، یہاں سے بھی کچھ ہو گیا. ادروائز یہ تو میرے قیدے سے ٹوٹل جموں لیڈرشپ، میں تو نیشنل کانفرنس بھی ٹوٹل فیلئر آف دی لیڈرشپ ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. لوکل لیڈرشپ، ناٹ دلی والوں کو. دے آر مسلیڈ. صرف ایک کلیئر سٹیٹمنٹ کہ لیڈرشپ کا فیلئر. لیڈرشپ فیلئر. اچھا دیکھو کسی نہ کسی کو، دیکھو لیڈرشپ نے تو کسی پر تو انگلی رکھنی ہے نا. میں نہیں کہتا ان کو آپ نکال دو تو پھانسی دے دو، کم سے کم ان سے تو یہ لے لو بھائی، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تب جا کے آپ کی پارٹی بنے گی، تب جا کے آپ کی لیڈرشپ بنے گی. اس کسی کو پتا ہے کہ میں کوئی مہاراجا بنا ہوں کیا بن گیا پی سی سی پریزیڈنٹ؟ مہاراجا تو نہیں، وہ زمانہ گیا. اب آپ کو ٹکر لینی ہے پی ڈی پی کے ساتھ. اب دیکھو کتنے لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ آج. جی. اس کے لیے آپ کو کانگریس کو تیار کرنا ہے، این سی کے لیے تیار کرنا ہے. این سی کو گراف نیچے جا رہا ہے آج کل. تو یو ہیو ٹو. اب آپ یہ مہاراجا کے طرح سے کوئی آج کل کوئی مہاراجا وہاراجا نہیں ہے. اچھا مونگا صاحب، بڑے سارے مدعے جموں کشمیر کے ہیں جن پہ آج کل بات ہو رہی ہے، لیکن کانگریس اس پہ چپی سادھی ہوئی ہے. جیسے موجودہ وقت میں ریزرویشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ تو بڑا اس پہ پی ڈی پی اپنی طریقے سے بات کر رہی ہے، نیشنل کانفرنس اپنے طریقے سے بات کر رہی ہے، لیکن اتنی بڑی نیشنل پارٹی جو سینٹر میں دعوے دار ہے یا سینٹر میں ایک بڑی جماعت کو ٹکر دے رہی ہے، وہ ریزرویشن پہ چپ ہے. اس کی لیڈر ریزرویشن نہیں چپ نہیں ہے، وہ ہمارا کلیئر ہے اس معاملے میں، ایسی بات نہیں ہے. اب چونکہ جموں کا جہاں تک یہ آتا ہے، جموں میں بھی ریزرویشن جہاں تک جو بھی ہے اس پہ ہم آئیں گے کچھ دیر میں. وی آر پریپیرنگ اے نوٹ فار دیٹ سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ. ادروائز ہمارا کلیئر ہے اس معاملے میں. ان لوگوں کو اگر کنفیوژن ہے، کانگریس کو کوئی کنفیوژن نہیں، کانگریس پارٹی کو کوئی. کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے ریزرویشن میں ہمارا یہ ہے کہ جو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کو جو بیچارے یہ جنرل اس میں آتے ہوں گے تو ان کا بھی میرٹ نہیں کھانا جانا چاہیے نا، وہ بھی ہے. اور جہاں تک یہ ریزرویشن دینے کا تعلق ہے اس میں بھی دیکھنا چاہیے. تو جو ریزرویشن ایز پر پاپولیشن کا ناعرہ لگتا ہے وہ کس حد تک آپ دیکھ لیں گے کاسٹ وغیرہ جو ہو رہا ہے نا، کاسٹ بیسڈ تھا. پھر یہ ان کا آپ دیکھ لیں گے، جن نے لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے، لیٹ اس سی ان کا کیا جواب آتا ہے. سو بیفور وی کنکلوڈ دس، کیونکہ آپ کا کافی وقت لیا ہم نے، کہاں دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی کو اگلے کچھ سالوں میں آپ؟ کیونکہ ہم اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، موجودہ وقت میں سمٹ کے رہ گئی ہے، جتنی ہونی چاہیے نہیں. آپ کو یہ سمٹ کرنا تو میں آل انڈیا لیول کی بات کروں گا. ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اچھا، آپ جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں جموں پروونس میں ایک وقت یا جموں ڈویژن میں کانگریس دکھتی تھی، اس کے بعد کم ہو گئی اور اب زیرو پہ آ گئی ہے. جموں پروونس میں کانگریس کہیں نہیں ہے. ایک سیٹ صرف رجوری کی لی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی سیٹس ہیں وہ ہم نے یہاں سے لی ہے، کشمیر پروونس سے لی ہے. دیکھو جی، میں پھر اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں رہے گا. پارٹی اس پہ بڑی گمبھیر سے سوچ رہی ہے کہ ہم کیسے یونائٹڈ فیس بھی یونائٹڈ وی فائٹ. تو وی ہیو ٹو ورک ٹورڈز دیٹ. ہم نے کام اسی پیٹرن پہ کرنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جموں میں ہی سٹارٹ ہو جائے گا اچھے طریقے سے.
اور اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری بھی آ رہے ہیں جو انچارج ہیں یہاں, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی. اور یہ آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ کہ جموں میں آئندہ ایسی بات نہیں رہے گی, وہ زمانہ بھی نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں کس کو پتا تھا مودی کو اکثریت نہیں آئے گی, بی جے پی کو اکثریت نہیں آئی. ڈپینڈنٹ رہا نا دو لوگوں کے ساتھ, بہار والے اور آندھرا پردیش کے رہا نا. تو آپ کو کیا پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, وہاں کیا حالات ہو جائیں گے. اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ سوالات ہیں اس کا جواب تو دینا ہوگا. لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ ہوگا. یہاں کا جہاں تک یہاں کا تعلق ہے, یہاں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کانگریس وائپ آؤٹ نہیں ہو جائے گی. کانگریس کا ایک رول رہا ہے, کانگریس کا ایک رول رہے گا, امپورٹنٹ رول رہے گا, اور وہ ہمارے پارٹی کو کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ آنے والے وقت میں ابھی میونسپلٹی کے الیکشنز ہیں, پنچایت کے الیکشن ہیں, پنچایت کے الیکشن اس کے لیے اور ابھی تو کچھ کیا نہیں انہوں نے. ہم اکثر چاہتے تھے کہ یہ جلدی ہو جائے, تو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ابھی کچھ کیا نہیں اس معاملے میں. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں تو اچھا ہے. تو اگلے, میں بس جاتے یہ چیز کہ اگلے الیکشن تک, اب 29 میں الیکشن رہیں گے, 1 سال تقریباً اس سرکار کو ہونے والا ہے, کچھ مہینے میں 1 سال ہو جائے گا. اس کے بعد اب 4 سال ہیں, کیونکہ اب 5 سال کی سرکار جموں کشمیر میں بھی ہوگی. اگلے الیکشن میں کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ بطور سینئر کانگریس ممبر؟ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. میں بڑا ہی آپٹمسٹ ہوں. امید کرتا ہوں کہ آج سے ہی ہم کو تیاری کرنی چاہیے 29 کے لیے. آج سے ہی گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے, ریلیکس نہیں کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ جانا ہے. لوگوں میں ایک چیز ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا یا آپ نے سمل کیا ہوگا, لوگوں میں ٹورڈز کانگریس اچھی بن رہا ہے وہ مائنڈ سیٹ. تو یہ میں نہیں اپنے آپ کو خوش کرتا ہوں, لیکن عام طور جو لوگ کہتے ہیں کانگریس پارٹی کی جس وقت حکومت تھی اچھی تھی, یہ تھا وہ تھا. جب ہمارے لوگ پرانے وقت میں جاتے تھے اس وقت گالیاں دیتے تھے, ان کو باہر پتھر مار رہے تھے. جب ہم یہاں سے الیکٹرسٹی پول لے کے جاتے تھے یا نلکے کا پانی لے کے جاتے تھے, آگے سے گالیاں پڑتی تھی, آگے سے پتھر مارتے تھے. وہ زمانہ نہیں رہا, لوگ سمجھ گئے اور وہ پریفر کرتے ہیں. کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کانگریس یونائٹڈ فائٹ میں آ جائے گی تو مجھے لگ رہا ہے کانگریس کا یہاں اچھا رول رہے گا, رہا بھی ہے اور رہے گا بھی اور کرے گا بھی. یس, چلے, تھینک یو سو مچ مونگا صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. تو یہ تھے غلام نبی مونگا صاحب, جنہوں نے جموں کشمیر میں کانگریس کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں ذکر کیا, اپنی زندگی کے حوالے سے بات کی, کیا کچھ ان کا ایکسپیرینس رہا ہے کانگریس پارٹی میں, اور کس طریقے سے انہوں نے کانگریس کو بنتے ہوئے جموں کشمیر میں دیکھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ کانگریس پارٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور موجودہ وقت میں کیا کچھ صورتحال ہے اسے جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ کنورسیشن کافی ضروری اور اہم رہے گی. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی تمام مزید معلومات کے لیے اب بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.